بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور آج میں نے سنا ہے کہ میرے پدر نامدار کا قاتل گرفتار ہوا ہے، لہذا قصاص کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اس ملعون کو شہزادے کے سپرد کیا گیا اور شہزادے نے اس ملعون کو اپنے باپ کے قصاص میں قتل کر کے دارالبوار پہنچایا، اور مختار نے قاسم کو 3000 مسکال سونا اور پردہ داروں کو 2000 دیا، اور ابراہیم نے 5000 دیا۔ باقی اہل شہر نے مکان مہیا کیا اور شہزادے نے بما سیدانیوں کے وہاں قیام کیا۔ زیاد بن مالک ضبعی، عمر بن خالد غنوہ، عبد الرحمن بن ابی خشکارہ بجلی، عبداللہ بن قیس خولانی لعنہم اللہ، ان کمینوں نے خیام کی بے حرمتی کی تھی اور زیورات و پاراجات لوٹے تھے۔ مختار نے ان سے بیان لے کر ان کو سرے بازار تحتے کیا۔ عمر بن سعد لعنت اللہ۔ جب مختار نے خروج کیا تو عمر بن سعد پوشیدہ ہو گیا تھا، اور عبداللہ بن جادہ بن حبیرہ سے اس نے خواہش کی کہ مختار سے میرے لیے امان نامہ کی سفارش کیجیے۔ یہ عبداللہ بن جادہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بھانجا تھا اور مختار کا مقرب خاص تھا۔ چنانچہ بعض وجوہ کی بنا پر عبداللہ بن جادہ نے ان کی درخواست منظور کی اور مختار سے امان نامہ لکھوایا، جس کا خلاصہ تھا کہ ابن سعد اس وقت تک امان میں ہے جب تک اس سے کوئی حدث صادر نہ ہو۔ اس امان نامے کے بعد عمر بن سعد ظاہر ہو گیا اور گاہ بگاہ مختار کے دربار میں بھی آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن مختار نے بیان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کی علامتیں فلاں فلاں ہوں گی، اور اس کے قتل سے ملائکہ مقربین اور جملہ مومنین خوش ہوں گے۔ چنانچہ یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچ گئی اور راتوں رات گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے راہ فرار اختیار کیا۔ تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ اس پر نیند غالب آئی اور کربوسے زین پر سر رکھ کر سو گیا، اور گھوڑا آگے جانے کے بجائے واپس پلٹ آیا۔ جب اس ملعون کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کوفہ میں پایا، بس فوراً گھر میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ جاسوسوں نے مختار کو اس امر کی اطلاع دے دی۔ مختار نے کہا کہ جس شخص کی گردن میں خون حسین کا طوق موجود ہے وہ کہاں فرار کر سکتا ہے۔ پس عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو مختار کے پاس دوبارہ امان نامہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ مختار نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھر میں ہے اور امان نامہ کی تجدید کی درخواست کرتا ہے۔ مختار نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پس ابو عمر کو بلایا اور اس کے کان میں کہا کہ عمر سعد کے گھر جاؤ اور اس کو جس حالت میں دیکھو قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ پہنچا تو ابن سعد ابھی رخت خواب میں تھا، اور ابو عمرہ نے کہا تجھے امیر مختار نے بلایا ہے۔ عمر سعد نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ اس کا پاؤں اچانک قمیض کے دامن میں الجھ گیا اور وہ گر گیا۔ ابو عمرہ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر لیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار نے اس کے لڑکے سے پوچھا کہ اس کو پہچانتا ہے؟
یہ کون ہے؟ حفص نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن اس کے بعد میرا جینا بھی فضول ہے۔ پس مختار نے حکم دیا اور اس کا بھی سر جدا کیا گیا۔ مختار کہنے لگا کہ عمر بن سعد حسین علیہ السلام کے بدلے میں، حفص علی اکبر کے بدلے میں ہو سکتا ہے۔ پس فوراً خود ہی جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر پوری قوم قریش میں سے 3/4 کو تہ کر دوں تب بھی امام مظلوم کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پس عمر سعد اور اس کے بیٹے حفص کا سر مختار نے حضرت محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے محمد بن حنفیہ نے اس کو سرزنش کی تھی کہ ابھی تک عمر بن سعد کو کیوں نہیں قتل کیا گیا۔ سر پہنچے تو محمد بن حنفیہ سے سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کے حق میں دعا کی۔ عبداللہ عقبہ لعنت اللہ، اس کو مختار کے سامنے لایا گیا تو اس نے پوچھا، تو وہ ملعون ہے جو راہ شام میں مظلوم کے سر کو نیزے پر سوار کرتا تھا اور زینب عالیہ کی پشت پر تازیانہ بھی مارتا تھا؟ تو اس نے انکار کیا۔ پس مختار نے اس کا بند جدا کر کے اس کو واصل جہنم کیا۔ مخزن البکا مجلس 12۔ زین بن رقاد لعنت اللہ، یہ ملعون حضرت عبداللہ بن مسلم کا قاتل تھا۔ امیر مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ اس نے فرار کرنے کی ہر چند کوشش کی لیکن فائدہ مند ثابت نہ ہوئی۔ عبداللہ بن کامل کے ساتھی ننگی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو گرفتار کر لیا۔ ابن کامل نے حکم دیا کہ تلوار کے بجائے اس پر پتھر اور تیر برسائے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور ابھی رمق جاں اس میں موجود تھی کہ اس کے جثہ ناپاک کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس ملعون نے عبداللہ بن مسلم کو تیر مارا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے بچاؤ کے لیے بڑھایا تو تیر ہاتھ سے پار ہو کر پیشانی سے پیوست ہو گیا اور چند کوشش کی لیکن ہاتھ پیشانی سے چھڑایا نہ گیا۔ پھر اس ملعون نے دوسرا تیر مار کر اس مظلوم کو شہید کر ڈالا اور پھر لاش پر پہنچ کر تیر نکالنے کی ہر چند کوشش کی لیکن تیر کا پھل پیشانی میں ٹوٹ گیا اور نکل نہ سکا۔ بجدل بن سلیم لعنت اللہ، اس ملعون نے انگوٹھی کے لالچ میں امام مظلوم علیہ السلام کی انگلی کو شہید کیا تھا۔ مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے ظلم کی نوعیت بیان کی گئی تو مختار بہت رویا۔ پس اس کی انگلیوں کو اور پھر ہاتھ پاؤں کو قطع کرنے کا حکم دیا اور اسی عذاب سے ہی واصل جہنم ہوا۔ عمر بن صبی لعنت اللہ، اس نے بیان کیا کہ میں کربلا میں نیزہ ہاتھ میں لے کر جنگ کرتا رہا لیکن میں نے قتل کسی کو نہیں کیا۔ پس بحکم مختار نیزے سے ہی اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا گیا۔ قیس بن اشعث لعنت اللہ، اس ملعون نے امام مظلوم علیہ السلام کی چادر اتاری تھی اور اس نے عبداللہ بن کامل سے پناہ لی تھی اور اس کے گھر میں پنہاں تھا۔ مختار کو بھی خفیہ ذریعے سے معلوم ہو گیا لیکن خاموش رہا کیونکہ عبداللہ بن کامل اس کے مخصوص دوستوں میں سے تھا۔ ایک دن عبداللہ بن کامل سے کہا، مجھے انگوٹھی دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس سے انگوٹھی لے کر پہن لی اور ابن کامل کو کسی کام سے بھیج دیا اور ابو عمرہ کو بلا کر اسے وہی انگوٹھی دی اور فرمان دیا کہ ابن کامل کے گھر جاؤ اور اس کی عورت کو یہ انگوٹھی دکھا کر کہو،
مجھے عبداللہ بن کامل نے بھیجا ہے اور یہ انگوٹھی اس کی نشانی ہے۔ میں قیس بن اشج سے ملنا چاہتا ہوں۔ پس وہ عورت تجھے قیس تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد بلا تعمل اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ نے تعمیل حکم کی اور قیس کا سر لا کر مختار کے قدموں میں ڈال دیا۔ مختار نے کہا، یہ امام مظلوم علیہ السلام کی چادر کا بدلہ ہے۔ جب عبداللہ بن کامل کو خبر ہوئی تو اس نے مختار سے شکوہ کیا کہ تو نے میری امان کو توڑ دیا ہے۔ مختار نے جواب دیا کہ اے ابن کامل، تیرے باپ پر خدا کی رحمت ہو، کیا اولاد پیغمبر کے قاتل کو امان دینا جائز ہے؟ آقا شیخ زبی محلاتی فرماتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مختار کا دشمنان آل محمد کو قتل عام کرنا طلب اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔